السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو خاص کر ائمہ کرام کے لیے میں بنا رہا ہوں، کیونکہ الحمدللہ میں بھی 5 سال امام رہا ہوں، لیکن ابھی میں اپنے بزنس میں لگ چکا ہوں، اور جو ہے بزنس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میں مکتب بھی پڑھاتا ہوں، کیونکہ میں نے 5 سال امامت کا تجربہ حاصل کیا ہے۔ اس لیے ائمہ کرام کو میں ایک چھوٹا سا کہہ لیجیے مشورہ دے رہا ہوں۔ اگر اچھا لگے آپ لوگ کو تو شیئر کیجئے گا، اور آپ بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ جیسا کہ دوستو، گوپال گنج میں ایک اور امام صاحب کا قتل کر دیا گیا ہے۔ بار بار ایسا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ بہرحال ان کا معاملہ چل رہا ہے، اب تو وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن سوچنے کا مقام یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے جو مسجد کے سیکریٹری ہے، جو ذمہ دار ہے، ان سے اس سے پہلے اپیل بھی کیا گیا تھا کہ ہر مسجد میں جو ہے کیمرہ لگایا جائے۔ اسی طرح جو ہے میں آپ حضرات سے کہنا چاہوں گا، جتنے بھی ائمہ ہیں امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، بہت بڑی خدمت ہے۔ ابھی کے زمانے میں سمجھتا ہوں کہ ائمہ کرام جو ہے جہاد کے راستے میں اتنی زیادہ تکالیف دی جاتی ہے، جو اللہ معاف کرے۔ 100 گھر کی آبادی ہے تو 100 طرح کی بات سامنے آتی ہے، اور کسی کو بھی یاد رکھیے پہلے محبت ہوا کرتی تھی، ابھی صرف مطلبی زمانہ ہو گیا۔ آپ کو جو ہے برکت کے نام پر تنخواہ نہیں بڑھائیں گے۔ اسی طرح جو بہت ساری پریشانی ہے، کسی کے خلاف ذرا سا آپ نے بول دیا تو وہ آپ کے پیچھے ہی پڑ جائے گا۔ 5 سال میں رہا ہوں، مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے، میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا کہ ایسا لگے کہ میں امامت کے خلاف ہوں۔ نہیں میرے دوستوں، میں اس کے بالکل خلاف نہیں ہوں۔ اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پریشانیاں، اس کو کیسے دور کیا جائے، اس چیز کو جو ہے کیسے ہٹایا جائے، اس کی کسی کو بھی فکر نہیں ہے۔ جہالت بڑھتی ہی جا رہی ہے، تو اس لیے میں آخر میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ حضرات تجارت سے جڑے۔ مان لیجئے ہر انسان کو اتنا وسعت نہیں ہے کہ وہ فوراً تجارت کرنے لگے۔ بہت سارے لوگ کو 5,000 10,000 بھی جمع کرنے میں بہت جو ہے ٹائم لگ جاتا ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ بھی جو وہ تجارت شروع کرے۔ تو میں بتلا دوں، میں نے جو ہے تجارت شروع کیا امامت کے ساتھ ساتھ۔ دھیرے دھیرے میں نے جو ہے حجاب پہلے رکھا، اس کے بعد ٹوپی رکھا، اس کے بعد پھر کچھ سوٹ لے آتا تھا، کچھ دوپٹہ لے آتا تھا۔ آج الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو دکھلاتا چلوں، اللہ کا شکر ہے، یہ سب اسی کی برکت ہے۔ دیکھیے الحمدللہ، اور ابھی اللہ کا شکر ہے، لاکھوں 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ جتنا کا بھی میں مال لاتا ہوں، آرام سے میں سیل کر سکتا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اور اسی طرح آپ سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت سارا مال ہے الحمدللہ، تو اسی کی برکت ہے میرے دوستو۔ اور انشاءاللہ آنے والے سال میں آپ دیکھے گا کہ اور میں اس کو بڑھاؤں گا۔ اس لیے میں ائمہ کرام سے خاص طور پہ کہوں گا کہ تجارت آپ کیجئے، اور جتنے بھی مدارس میں پڑھنے والے ہمارے طالب علم ہے، جو عالم دین بن رہے، جو قاری بن رہے، جو حافظ قرآن بن رہے، ان سے درخواست ہے کہ ذریعہ معاش آپ امامت کو نہ بنائیں۔ آپ جو ہے امامت کریں اپنے گاؤں میں، آپ الگ سے مکتب کھولیے، تب آپ خود مختار ہوں گے۔ کسی بھی مسئلہ میں آپ جو ہے کھل کر رائے دے سکتے ہیں، نہیں تو کیا ہوگا، غلط کو بھی آپ کو صحیح کہنا پڑے گا۔ نکاح میں وہ ڈی جے بھی بجائیں گے، وہ پھٹاکا بھی بجائیں گے، تب بھی آپ کو نکاح پڑھانا پڑے گا۔ کیوں؟ آپ مجبور ہیں، ان کے تحت میں آتے ہیں۔ اگر ان کی ماتحتی میں نہیں رہیے گا، اپنا خود ذریعہ معاش ہوگا، تو ان کی بات ماننا آپ پر ضرور نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے تو آپ اس اعتبار سے چلیے، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو اور بھی ہم سے بھی اچھے لوگ ہیں، ان سے آپ رائے لیجئے، مشورہ لیجئے، لیکن ان لوگوں سے جو تجارت میں لگے ہوئے ہیں، جو ہے کھل کے بول سکتے ہیں۔ نہیں تو یاد رکھیے بعد میں آپ کو افسوس ہوگا وقت نکلنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ائمہ کرام کی حفاظت عطا فرمائے، اور جو ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے درمیان میں یہ بات لاتے رہوں گا، اس مدعے کو میں اٹھاتا رہوں گا، کیونکہ میں نے 5 سال امامت کیا ہے، میں اس کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ بہرحال امام صاحب جو ہے محمد شفیق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ اسی طرح خاص طور پہ سیکریٹری حضرات اور
جتنے بھی ذمہ دار حضرات ان سے کہوں گا اپنے مسجد میں کیمرہ ضرور لگوائے، اللہ کے واسطے مسجد ہم بہت مسجد میں خرچ کر لیتے ہیں لیکن اس چیز پہ ہم توجہ نہیں دے رہے۔ اس سے پہلے اسد الدین اویسی صاحب نے بھی اعلان کیا تھا باضابطہ طور پہ، اور بھی ہمارے جتنے بھی بزرگان دین ہیں، جماعت علماء ہند کے جو ممبر، جو سیکریٹری ہے، جو صدر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب، انہوں نے بھی کہا تھا کہ اپنے اپنے مسجدوں میں کیمرہ لگاؤ۔ اس سے پہلے بھی یو پی میں ان کی بیوی بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ میں اپنا واقعہ بھی میں آپ کے سامنے بتلاؤں، میرے سال کیا ہوا تھا 5 سال میں۔ بہرحال میں بتلانا نہیں چاہتا ہوں۔ آپ دوستوں کو یہ مشورہ کیسا لگا کمنٹ کر کے بتلائیے، اور جو ہے مجھے فالو کر لیجئے، انشاءاللہ اسی طرح کی باتیں آپ کے سامنے آئے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم۔